السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ازمار سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اللہم فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا دیاشت بازران پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ نجد والکرم وعلیہ جناب الباقی وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا، ان کی آزمائش کی امتحان لیا تو حضرت ابراہیم نے اسے پورا کیا، حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے. گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اور جو بندہ اللہ کا جتنا مقبول و محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اتنی زیادہ آزمائش فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب بندوں کی اور ان میں بھی خاص طور پر انبیاء کرام کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل بنایا تو اس خلت اور اس خلیل بنانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب حضرت ابراہیم کو آزمایا، اور جتنی بھی آزمائشیں کی حضرت ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی. حضرت ابراہیم ثابت قدم رہے. کوئی ایک بھی امتحان ایسا نہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم کے پیر لڑکھڑائے ہوں، آپ پیچھے ہٹے ہوں، بلکہ ہر آزمائش میں، چاہے وہ جان کی آزمائش ہو، مال کی آزمائش ہو، خاندان اور گھر والوں کی آزمائش، ہر آزمائش میں کامیاب. پہلا مرحلہ یہ کہ آپ کے گھر والے جہاں آپ کی پرورش ہوئی وہ آپ کے مخالف، وہ دشمن، آپ کی پوری قوم دشمن. ہر کوئی چاہتا ہے، گھر کا ہر فرد، رشتہ دار، پوری قوم اور پوری بستی یہ چاہتی ہے کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، تاکہ یہ جو تحریک اٹھی ہے ایک اللہ کو ماننے کی اسے دبا دیا جائے، وہ یہیں پر ختم ہو جائے. تو سارے لوگ چاہتے تھے، ہر کوئی حضرت ابراہیم کا مخالف. حضرت ابراہیم نے ہر ایک کی مخالفت کا جواب اللہ کی توحید کے ذریعے دیا. آپ ثابت قدم رہے نہیں، میں تو بس ایک ہی بات کہوں گا، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب یہاں بھی آزمائشیں ہیں، یہاں آگ میں ڈالے جانے سے پہلے بھی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے ہیں. اے ابراہیم، ہے کوئی ضرورت، مدد کروں، میں آئی ہیلپ یو. حضرت ابراہیم کی یہ بھی آزمائش ہے. ابراہیم دیکھیں نا، آپ اس دور میں اس یعنی کہ راہ پر کھڑے ہیں، آگ میں ڈالا جانا ہے. اے ابراہیم دیکھتے یہ ہیں کہ کس کی محبت ہے، اپنی جان کی، اللہ کی محبت سے. حضرت ابراہیم وہاں بھی کامیابی سے آگے بڑھے. آپ نے فرمایا جبرائیل تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میرے حال کو جانتا ہے. تو آگے بڑھے. اب یعنی کہ آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی، آگ آپ پر بالکل گلزار. وہاں سے نجات پا لی. لوگوں کو آپ نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی. اس پوری بستی سے صرف ایک شخص مسلمان ہوا، ایک بندہ، وہ تھے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. حالانکہ انہوں نے کبھی کفر و شرک کیا نہیں، بت پرستی نہیں کی، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے وہ ایک پہلے شخص ہیں. کبھی بت پرستی نہیں کی لیکن مان لی بات. جیسے حضرت علی کو دیکھ لیں، حضرت علی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کفر و شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب. ویسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کبھی کفر و
بت پرستی نہیں کی، شرک نہیں کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی بھی اپنی پوری زندگی کے کسی لمحے اور سیکنڈ میں وہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، تو کفر و شرک تو بہت بڑی بات ہے نا۔ گناہ صغیرہ یا کبیرہ سے وہ پاک ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو ان سے کبھی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے کبھی کفر و شرک کیا نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جو آپ کے بھتیجے تھے، آپ کی بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ دیکھا یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا، آگے بڑھے، اور آپ جا رہے ہیں انی ذاہب الی اللہ، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اور جا رہا ہوں تو کہاں؟ پتہ نہیں کہ کہاں جاؤں گا، پتہ نہیں کہ کہاں جاؤں گا، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ رہنمائی فرمائے گا، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں جانا۔ نکل کھڑے ہوئے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں قیام کیا، پھر دوسری بستی گئے، وہاں قیام کیا، وہاں لوگوں میں دعوت کی۔ یہ یعنی کہ پورے سفر میں دعوت کا کام جاری ہے، ہر بستی میں پہنچتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، کچھ دن کچھ مہینے قیام کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے بڑھتے بڑھتے آپ بیت المقدس کی سرزمین تک پہنچے، اور بیت المقدس میں آپ نے قیام کیا، اور پھر بیت المقدس میں جب قیام کیا تھا، اور وہاں سے آپ پھر جب واپس روانہ ہوئے مصر کی جانب، تو مصر یا بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں مصر آیا، تو مصر میں آپ کی آزمائش ہوئی، مصر میں پھر دوبارہ آزمائش ہو گئی۔ کیا آزمائش؟ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ، اور حال یہ تھا کہ جو بھی خوبصورت عورت نظر آتی اسے اپنے حرم میں داخل کر لیتا، اس پر قبضہ جما لیتا۔ لوگوں نے اس کے وزراء اور اس کے جو چاپلوس ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک مسافر آیا ہے، مصر میں ایک مسافر آیا، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اس نے کہا بلایا جائے۔ اب حضرت ابراہیم کو پیغام پہنچا کہ بادشاہ بلا رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم حاضر ہوئے، نمرود بادشاہ تھا، اور نمرود کا حال یہ کہ ابھی تک بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تکبر، وہ اس لیے کہ 400 سال کی زندگی ہوئی نمرود کی، 400 سال زندگی، کبھی بیمار نہیں پڑا تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں، سر درد بھی نہیں کیا، کبھی ایک چونٹی بھی نہیں کاٹی، کبھی کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، 400 سال کی زندگی۔ تو اس سے بڑا گھمنڈ اور تکبر تھا، اور اس گھمنڈ اور تکبر نے خدائی کے دعوے پر مجبور کیا۔ سمجھتا تھا میں خدا ہوں، اگر خدا نہ ہوتا تو بیمار پڑتا، سارے لوگ بیمار پڑتے، میں ہی تو ہوں کہ 400 سال میں کبھی بیمار نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی غم نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، تو سمجھا میں ہی خدا ہوں، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگا۔ تو نمرود نے جب بلوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کو، حضرت ابراہیم سے پوچھا تمہارے ساتھ ایک عورت ہے؟ کہاں ہے؟ کون ہے؟ کہا میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ اب یہ کہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ جو تھا، اس کا یہ کہ یہ نمرود، اس کا حال یہ تھا کہ یا مصر کا بادشاہ جو بھی تھا، اس نے اس کی عادت یہ تھی کہ اگر بہن ہو تو چھوڑ دیتا، بیوی ہو تو قبضہ کر دیتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری بہن ہے، وہ میری بہن۔ اب حضرت ابراہیم سے یعنی واپس دربار سے آیا تو حضرت سارہ کو سمجھا دیا، اے سارہ اگر تم جانتی ہو اس پورے روئے زمین میں تمہارے میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ایمان کے ناطے ہم بھائی بہن ہیں، ایمانی رشتے سے بھائی بہن، تو اگر وہ پوچھے کہ تم کون ہو اس مرد کی تو بتا دینا میں اس کی بہن ہوں، ہے نا، مجھے جھٹلانا مت، ایسا نہ ہو کہ تم بتا دو میں بیوی ہوں، میں جھوٹا ہو جاؤں، ہے نا، تو کہنا کہ بہن ہے۔ حضرت سارہ گئی، اور حضرت سارہ جب گئی اس سے پوچھا آپ نے بتایا میں بہن ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے آپ پر دست درازی کی، ہاتھ بڑھانا چاہا، اور جیسے ہی ہاتھ بڑھانا چاہا اس کا ہاتھ شل، وہ جہاں تھا وہاں کا وہاں کھڑا رہ گیا، بالکل یعنی پیرالائسس کا حملہ ہوا، جیسا تھا ویسا اکڑ کر رہ گیا۔ اب وہ معافی مانگتا ہے، معاف کر دو اے عورت، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے، دعا کر میں اچھا ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اور جیسے دعا کی اچھا ہو گیا، بالکل نارمل جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ تو سوچا کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، واپس ہاتھ بڑھانا چاہا، واپس شل، واپس سے پیرالائسس کا حملہ، پھر گر پڑا، اب پھر رو رہا ہے معاف کر دو، اب میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، معاف کرو، دست دراز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر معاف کیا، پھر دعا کی، پھر اچھا ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، بے بیوقوف کس عورت کو لیا ہے، یہ انسان ہے یا شیطان پتہ نہیں چلتا، ہاتھ بڑھاتا ہوں تو شل ہو جاتا ہوں، ہے نا، وہ خود شیطان تھا۔ حضرت سارہ تو اللہ کی محبوب بندی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت سارہ گئی بادشاہ کے دربار میں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے سارے حجابات ہٹا دیے ہیں، ایک کمرے میں بند ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو سارا منظر نظر آنے لگا ہے۔ وہ دیواریں پتھر کی تھی لیکن اللہ نے شیشے کی طرح آر پار دکھنے والی بنا دی ہے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت سارہ لوٹ کر آئی، حضرت ابراہیم نماز ہی میں ہے اور نماز میں اشارے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، نماز میں پوچھتے کیا ہوا۔ حضرت سارہ، یہ پرانے زمانے پہلے کی امتوں میں نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، یہاں تک کہ امت مصطفیٰ میں بھی صحابہ اکرام ابتداء نماز پڑھتے تو بات چیت کرتے تھے، ضرورت دیکھ بھی لیتے تھے، دیکھتے بھی تھے، ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جو ہے وہ آئے چلتے چلتے، نابینا صحابی تھے اور گڈھے میں گر گئے، اور گڈھے میں گرے تو سارے صحابہ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کچھ نے ہنس دیا، زور سے ہنس دیا۔ سرکار نے نماز کے بعد فرمایا کہ جس نے بھی زور سے ہنسا جائے وضو کرے دوبارہ نماز پڑھے، جائے وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، ہے نا۔ حالانکہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز میں ہنسو تو ٹوٹ جائے گا، نماز میں ہنسو تو ٹوٹ جائے گا۔ ویسے کتنا بھی ہنس لو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں ہنسے، اب یہ سزا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹنا، لیکن یہ سزا ہے کہ جاؤ وضو کرو دوبارہ اور دوبارہ سے نماز ادا کرو، پھر سے نماز پڑھو۔ تو اب ہم شوافے کے آج بھی اگر کوئی ہنس دے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن نماز دوبارہ پڑھے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں، ہم احناف کے نزدیک وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ بھی صرف رکوع سجدے والی نماز میں۔ نماز جنازہ میں اگر بندہ زور زور سے ہنسا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جانا عقل کے خلاف ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں کہ بھائی ہنسے تو پھر ٹوٹ گیا وضو، کہتے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ایسا تو کوئی کام نہیں۔ اچھا نماز کے باہر بھی اگر ٹوٹ جاتا تو نماز میں ٹوٹتا، سمجھ میں؟ نماز کے باہر ہنسو تو نہیں ٹوٹتا، نماز میں ہنسو تو ٹوٹ جاتا ہے، کہتے عقل کے خلاف تھا۔ اس لیے جس حال میں وضو توڑنے کا سرکار نے حکم دیا تھا کہ ٹوٹ گیا، وہ رکوع سجدے والی نماز تھی، اس لیے رکوع سجدے والی نماز میں ہنسو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر رکوع سجدے والی نماز جنازہ میں ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو نہیں ٹوٹے گا، ہاں نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال تو اب ان کے زمانے میں بات بھی کی جا سکتی تھی، ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا، حضرت سارہ نے کہا اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی، ہے نا۔ اور ساتھ میں بادشاہ نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خاتمہ بھی دی، اپنی بیٹی ایک یعنی کہ بیٹی کو خاتمہ کے طور پر دے دیا کہ میری بیٹی لے جاؤ خدمت کے لیے، وہ تھی حضرت ہاجر، نام ہاجر ہے لیکن ہم حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اصل میں عربی میں اسے انہیں ہاجر کہا جاتا، ہاجر، لیکن ہم اردو والے انہیں ہاجرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجر، حضرت ہاجرہ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم۔ اب یہ پھر بیت المقدس پہنچے، وہاں قیام کیا، وہاں کچھ دیر رہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی، اولاد نہیں ہے، حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہے۔ ایک دن حضرت سارہ عرض کرتی ہیں کہ یہ جو خادمہ ہے ہاجرہ، آپ اس سے نکاح کر لیں، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، گفٹ کرتی ہوں، ہے میری بات نہیں، میری خدمت گزار، میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں اولاد عطا فرمائے، مجھے تو نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں بہت کی تھی، دعائیں بہت کی تھی کہ اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اور وہ بھی اللہم ہب لی من الصالحین، اللہ تو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، لیکن اولاد ہوئی نہیں، اب یعنی کب سے مانگ رہے تھے، پوری زندگی گزر گئی لیکن اولاد ہوئی نہیں۔ پتہ ہی چلا انبیاء کرام کو بھی انتظار کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہے نا، 2-3 ٹائم نماز میں دعائیں کی اور پھر آ کر امام صاحب بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، میری دعا پوری نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی، کیا کروں، کچھ کرو، یہ کرو، تعویذ بنا دو، ایسا۔ بھائی دعا کی ہے، اللہ عطا کرے گا، تو تھوڑا سا صبر تو رکھ، اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ پر توکل کر۔ حضرت ابراہیم نے بھی جوانی سے دعائیں کی ہے، اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ کو بالکل اولاد نہیں، کہا کہ ہاجرہ سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور اب جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، چاند جیسا بیٹا، حضرت ابراہیم کی عمر، ویسے تو حضرت ہاجرہ کو بھی پہلے تو اولاد نہیں ہوئی، انہیں بھی نہیں ہوئی، لیکن جب آپ 86 سال کے تھے، 86 ایئرز حضرت ابراہیم کی عمر، 86 سال، تب جا کر اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اب حضرت اسماعیل ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے،
پیار ہوتا ہے. تو اب حضرت ابراہیم گود پہ بٹھاتے, چومتے, کھیل لگاتے. اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. حضرت سارہ دیکھتی, بس پھر بھی صبر ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بیٹا ہے, ایک کا ایک بیٹا ہوا ہے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. حضرت سارہ کو صبر تھا, اب تک صبر تھا, لیکن پھر اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی. یہ بھی ایک آزمائش تھی, ہے نا. بڑھاپے میں 110 سال کی عمر ہے نا حضرت یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی, یا اتنی یعنی کہ تاریخ میں مختلف عمریں ہیں, 86 سال یا پھر یہ کہ 90 سال کی عمر, یا بعض لوگوں نے کہا کہ 110 سال کی عمر, مختلف روایتیں. بہرحال بڑھاپے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو پھر ایک اور اولاد عطا فرمائی. حضرت سارہ کے ذریعے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اب 2 بیٹے, اب حضرت اسحاق بھی آ گئے ہیں, حضرت اسماعیل بھی چھوٹے بچے ہیں. اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد, پہلے حضرت ہاجرہ کو عطا فرمائی, پھر حضرت سارہ کو آئی. اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو اب حضرت سارہ یعنی ایک دن حضرت ابراہیم آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیل رہے تھے, چھوٹے بچے ہیں نا, کھیل رہے تھے. آپ نے جلدی سے انہیں گود میں اٹھا لیا اور جلدی سے انہیں گود میں اٹھا کر پیار کیا, سینے سے لگایا. وہ بھی بچہ اسحاق بھی ہے, وہ بھی چھوٹا بچہ ہے, یہ بھی چھوٹے بچے ہیں, دونوں چھوٹے بچے ہیں, دونوں دودھ پیتے ہیں. ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے دونوں کا. لیکن حضرت اسماعیل سامنے نظر آئے تو پہلے انہیں کو اٹھا لیا. حضرت سارہ اچانک آ گئی اور انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے دیکھا. تو اب جب دیکھا تو پھر وہ سوکن والا معاملہ ہوتا ہے نا, ہاں, تو دل میں ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ یہ یعنی کہ میں تو پہلی بیوی ہوں, میرے بچے کو پہلے پیار کرنا چاہیے. اسے کیا, اسے اٹھا کے پیار کرنا. آپ نے کہا کہ اب یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, اب یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس کو کہیں اور چھوڑ کر آؤ. اب یہ کہ حضرت سارہ نے کہا تو ٹھیک تھا, اللہ نے بھی حکم نازل کیا, ابراہیم ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جاؤ چھوڑ کر آؤ. اب یہ کہ کہاں چھوڑنا ہے, اللہ نے سارا ایڈریس بتا دیا, تمہیں فلاں میدان میں لے جا کر چھوڑ کر آنا. تو بیت المقدس سے چلے مکہ تک پہنچے, اور مکہ لے جا کر, یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا یہ نہیں کہ یہاں سے سورت پہنچ گئے, بھروچ احمدآباد پہنچ گئے, اتنا نہیں ہے. پوری کنٹری چینج ہو گئی ہے. کہاں بیت المقدس ملک شام میں, اور کہاں مکہ مکرمہ, یعنی کہ 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا ہے. 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ, اتنی دور. اور جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں اللہ نے فرمایا یہاں تمہیں ان کو چھوڑنا ہے. اب یہ ایسا ایک تو ہوتا کسی بستی گاؤں شہر میں چھوڑ کر آتے نہیں, اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑو. یہ علاقہ ایسا ہے, ایک ایسا ٹیکرا بنا ہوا ہے, ایک ایسا ٹیکرا بنا ہوا ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا, حضرت آدم کے زمانے میں تھا, لیکن پھر گر گیا اور بالکل نشان صاف ہو گئے. ایک یعنی کہ ٹیکرے جیسا تھا. وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا. ایک پانی کا مشکیزہ, کھجور کی ایک تھیلی دی ہے, اب واپس پلٹ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ دامن پکڑا, اے شوہر کہاں, اے اللہ کے خلیل کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر. حضرت ابراہیم کچھ نہیں کہتے ہیں, چلتے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. ہاں, دوسری بیوی ہو تو گرم, دوسری بیوی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا اس گالیاں دے چکی ہوتی. لیکن حضرت ہاجرہ بالکل صبر کے ساتھ واپس آواز دے دیا, شوہر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, اے اللہ کے خلیل ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, کیا یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے بس اتنا جواب دیا پلٹ کر, ہاں, منہ بھی نہیں گھمایا, پلٹ کر دیکھا نہیں, صرف اتنا کہتے ہوئے جانے لگے ہاں اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے جواب دیا تھا, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا, پھر کوئی ٹینشن نہیں. حضرت ابراہیم بغیر پلٹے چلتے رہے, بہت دور پہنچے, ایک پتھر بڑی سی چٹان تھی, اس کے پیچھے آئے اور پھر پلٹ کر دیکھتے اپنی بیوی بچے کو. پلٹ کر دیکھا, چپکے سے دیکھا کہ ہم دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک درخت تھا, بخاری شریف کی روایت سرکار فرماتے ایک درخت کے نیچے بٹھایا تھا, جہاں آج خانہ کعبہ وہاں پہلے ایک درخت یعنی وہ گایا تھا, اسی کے نیچے بٹھایا تھا. دور سے دیکھا ہاں دونوں بیٹھے ہیں. کہتے وہاں سے آپ نے دعا کی, اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے. انی اسکنت من ذریتی, میں نے اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں بسایا. اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے. یہاں بستی تو ہے نہیں, ایک انسان تک نہیں, پرندہ درندہ کچھ نہیں. اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما, اور تو انہیں اپنی جانب سے رزق عطا فرما. یہاں تو کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں, کھجور کی ایک تھیلی اور پانی ہے,
وہ بھی پورا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم بھی جانتے کہ ختم ہو جائے گا. دعا کی اللہ تو اپنی جانب سے انہیں رزق عطا فرما. اب جب یہ واپس ملک شام لوٹ آئے, ملک شام واپس آ گئے اور پھر وہاں رہنے لگے. مہینہ ایک مرتبہ آتے تھے, ایک مرتبہ آتے, ایک دن کے لیے آتے, ملاقات کرتے, واپس ملک شام چلے جاتے. یہ حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا. حضرت اسماعیل یہاں پلنے بڑھنے, یعنی کہ ابھی کچھ دن ہوئے تھے, کھجور بھی ختم, پانی ختم, کچھ دن تو صبر کیا, لیکن اب حضرت حاجرہ کے پاس کچھ نہیں, بچہ پیاسا ہے, کیا کیا جائے؟ پانی بھی نہیں ہے, کھانے کو کھانا بھی نہیں, حضرت حاجرہ کے پاس دودھ بھی نہیں, تو کیا جائے؟ حضرت حاجرہ بچے کی پریشانی اور روتا ہوا دیکھ کر, اسے تڑپتا دیکھ کر آپ پانی کی تلاش میں جاتی ہے, دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. سوچتی ہے کہ تھوڑا سا اونچائی پر جاؤں, اونچی جگہ پر, تھوڑی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں, ہو سکتا ہے دور کہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آ جائے, کہیں پانی کے نشان نظر آ جائے, کوئی انسان یا کوئی بستی نظر آ جائے. آپ صفا پر چڑھ گئی ہیں, پہلے صفا پر چڑھی, چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی, پھر دوڑتی ہوئی آئی, اور جب دوڑتی ہوئی آئی تو نیچے نالا ہے, نیچے نشیبی علاقہ, زمین جھکی, نیچے کی نالے کی زمین ہے. آپ وہاں پہنچی, بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑنا شروع کیا, اور دوڑتی گئی, مروا تک پہنچی, بچہ نظر آنے لگا. اب آپ پھر نارمل چال میں چلتی ہے, مروا پہاڑی پر چڑھتی ہے, اسی طرح 7 چکر لگائے. آخرکار 7ویں چکر میں مروا پہاڑی پر کھڑی تھی, اور پھر چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آتا. پھر اسماعیل کی طرف دیکھا بچہ شانت ہو چکا ہے, بچہ اب خاموش ہو گیا اور پانی جیسا چمک رہا ہے. دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر دیکھا تو جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے, وہاں سے پانی ابھر آیا ہے. آپ نے جلدی سے ریت کو سمیٹا, اور سمیٹ کر وہاں ایک منڈیر, ایک راؤنڈ بنا دیا تاکہ پانی بہہ کر پانی ضائع نہ ہو جائے, پانی جمع رہے تاکہ پانی کام آ سکے, اس پانی کو استعمال کیا جا سکے. حضرت حاجرہ نے گھیر دیا, اور جب پانی کو گھیرا, خود بھی چلو سے پانی پیا ہے. اب پانی جیسے جیسے چلو لیتی جا رہی ہے, پانی یہ نہیں کہ اتنا آیا اور اب یہ ختم ہو جائے گا, پانی بڑھتا جا رہا ہے. وہ ایک چلو پانی لیتی, پانی اور جوش میں نکل رہا ہے, پانی بڑھتا ہی جا رہا. اب حضرت حاجرہ کو لگا یہ پانی منڈیر توڑ کر, میرا راؤنڈ توڑ کر آگے بڑھے گا تو پھر پانی بیکار ہو جائے گا, پھر زمین میں جذب ہو جائے گا. اسے روکنے کے لیے آپ نے کہا تھا زمزم, اے پانی رک جا, رک جا. کہتے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے, اگر انہوں نے زمزم نہ کہا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ زمزم کا پانی, یہ پانی پوری دنیا میں ایک جاری چشمے کی طرح بہتا, ایک ندی کی طرح بہتا, اور آج تک پوری دنیا میں لوگ اس کا پانی پیتے. لیکن انہوں نے زمزم کہا تو پانی رکا, کبھی کم نہیں ہوا, ختم کبھی نہ ہوا, لیکن کبھی وہاں سے بڑھ کر آگے بھی نہیں بڑھا, کبھی وہاں سے اتنا زیادہ نکلا نہیں, اتنا جوش نہیں مارا کہ باہر نکل کر بہنا شروع ہو جائے. اب وہ پانی وہی رہتا ہے, اب جتنا یوز کرو پانی پھر آ جائے گا, جتنا استعمال کرو پانی پھر نکل آئے گا, لیکن اسی دائرے میں پانی رہتا ہے, اسی کنویں میں پانی موجود رہتا ہے. اور آج تک وہ زمزم, آج بھی وہ کنواں آج موجود ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے کھودا تھا. اس کے بعد جب یہ بند ہو گیا تو دوبارہ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب نے اسے دوبارہ کھود کر اسے جاری کیا, اور آج تک وہی کنواں جو حضرت عبد المطلب نے کھودا تھا آج بھی موجود ہے. ہم اب آج کل یعنی کہ ہے تو بالکل خانہ کعبہ کے بازو میں, بالکل خانہ کعبہ کے بازو میں ہے, لیکن حال یہ ہے کہ اب وہاں بند کر کے وہاں تو ماربل لگا دیا, اوپر سارا ماربل, نیچے کنواں ہے, لیکن اس سے لائن لے کر بہت دور وہاں جا کر یعنی کہ اس کو پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے, وہیں سے سارے لوگ پانی لیتے ہیں, وہیں سے سارا پانی پورے حرم میں پھیلتا ہے, پورے حرم میں وہیں سے پانی آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کی آزمائش کی, اور ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کھرے اترے ہیں, کامیاب ہوئے. حضرت حاجرہ کی وہ ادا کہ 7 چکر لگائے, اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ فرما دی ہے. قیامت تک حاجی جب بھی حج کرنے جائے گا وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگائے گا. اللہ نے اسے اپنی نشانی بنایا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ کر اللہ نے صفا مروہ 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنا لیا. زمزم کا جو کنواں ہے اس کے پانی کو اللہ نے بابرکت بنایا. کیسا بابرکت کہ اس میں غذائیت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اللہ نے 2 انعام عطا فرمائے, اس میں غذا بھی ہے, شفا بھی. اگر کوئی بندہ اسے کھانا نہ ملے, وہ سالوں سال صرف زمزم کا پانی پیتا رہے تو اسے کبھی بھوک کی اور کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, وہ زمزم کے پانی پر زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے زمزم کا پانی پیو تو بندے
کی پیٹ کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ اور یہ زمزم، اس میں اللہ نے شفا عطا فرمائی، جو بھی بیمار اس زمزم کے پانی کو پیے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پانی کو پیتے وقت بندہ جو نیت کرے اللہ وہ نیتیں اس کی پوری فرما دیتا ہے، جو دعا کرے وہ پوری فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ ان کے خلوص اور ان کی للہیت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا۔ اور آگے کی جو آزمائش ہے انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔